اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل، اس کے کرم اور اس کی توفیق سے ہمارے دورہ تفسیر القرآن کا آج سبق نمبر 144 شروع ہو رہا ہے۔ 21واں پارہ سورۃ روم کی آیت نمبر 33 سے سبق کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مشرکوں کے کرتوت بیان فرما رہا ہے کہ ان کا یہ حال ہے وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ، جب پہنچتی ہے لوگوں کو درٌ تکلیف، دعوا ربہم، تو پھر وہ اپنے رب کو پکارنے لگتے ہیں، منیبین الیہ، اس حال میں کہ اللہ کی طرف وہ رجوع کرنے والے ہوتے ہیں۔ ادھر مصیبت ختم ہوئی، ثم اذا اذاقہم منہ رحمہ، پھر جب ان کو رب کی طرف سے رحمت پہنچتی ہے، اذا فریق منہم بربہم یشرکون، تو انہی مشرکوں کا ایک گروپ پھر اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے۔ کیوں شرک کرنے لگتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر بیان فرما رہا ہے، لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، تاکہ جو ہم نے ان کو دیا ہے ان کا کریں انکار کریں۔ اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے، فَتَمَتَّعُوا، یہ 4 دن تم بھی کھا پی لو، فائدہ اٹھا لو، برت لو، فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تو ان قریب تمہیں لگ پتہ جائے گا، ام انزلنا علیہم سلطانا، یا ہم نے ان پر کوئی دلیل نازل کی ہے، کوئی سلطان اتارا ہے، فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ، تو وہ دلیل ان کو بتاتی ہے ان چیزوں کے بارے میں جن کو وہ شریک بناتے ہیں کہ اللہ نے ایسے کیا ہے، اللہ نے تو ایسے نہیں کیا، تو پھر یہ کس بنا پر شرک کرتے ہیں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، جب ہم لوگوں کو رحمت پہنچاتے ہیں، لطف دیتے ہیں، تو وہ خوش ہو جاتے ہیں اس پر۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچے، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، اِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، پھر وہ بیچارے مایوس ہو جاتے ہیں۔ ایمان والا ایسے نہیں کرتا۔ کافر جو ہے جب نہیں ملتا مایوس ہوتا ہے، جب ملتا ہے تو ترنگ میں آتا ہے۔ ایمان والے کو جب ملتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تکبر نہیں کرتا، اتراتا نہیں ہے، اور جب کوئی تکلیف پہنچے، مصیبت پہنچے، تو وہی کہتا ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، تو وہ اس پر صبر کرتا ہے۔ اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی رزق کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر، اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون،
بے شک اس میں ایماندار قوم کے لیے کئی نشانیاں ہیں، یہ اللہ کی الوہیت کی دلیلیں ہیں۔ دو سگے بھائی ہیں، ایک جتنا پیسہ ہے، ایک ہی کاروبار دونوں نے الگ الگ شروع کیا ہے۔ اب دنیاوی طور پر تو یہ ہونا چاہیے نا کہ جی ایک جیسا ہی منافع ملے انہیں، لیکن ہوتا کیا ہے، ایک کو زیادہ ملتا ہے، ایک کو گھاٹا پڑ جاتا ہے۔ یہ کون ہے جو سب کچھ کرنے والا ہے؟ یہ وہی ہے جس کے دست قدرت میں سب کچھ ہے۔ اچھا، جب اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے، تو تم بھی نا جنہیں ملتا ہے سنبھل کے رہنا۔ فآت ذی القربى حقہ، تو جو قریبی ہیں نا ان کو ان کا حق دو۔ جو رشتہ دار ہیں، قریبی ہیں، ان کو دینا یہ کوئی ان پر احسان نہیں ہے، یہ ان کا حق ہے۔ اللہ نے تیرے مال میں ان کا حق رکھا ہے، ان کو دو۔ والمسکین، مسکین کو دو۔ وابن السبیل، اور مسافر کو دو، دینا ہے ان کو۔ اللہ اکبر۔ لیکن ایک بات یاد رہے، جب کسی کو دو تو ذہن میں کبھی یہ نہ آئے کہ میں اس پر احسان کر رہا ہوں، نہ، بلکہ یہ آئے کہ یہ میرا تحفہ قبول کر کے یہ مجھ پر احسان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نا، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر تنگ کر کے ضائع مت کرو۔ ذالک خیر، یہ زیادہ بہتر ہے، کس کے لیے؟ للذین یریدون وجہ اللہ، ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ وجہ کا معنی ہوتا ہے چہرہ، اللہ تو چہرے سے پاک ہے، اس لیے ترجمہ یہ کیا گیا کہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ ویسے ایک ترجمہ اور بھی تو کیا جا سکتا ہے نا، جو اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں، قیامت کے دن جنت میں سب سے اعلیٰ نعمت کون سی ہوگی؟ اللہ کا دیدار۔ تو جو اللہ کا دیدار چاہتے ہیں نا، وہ یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں کامیاب۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، اچھا، جو تم لوگوں کو دیتے ہو نا سود، تاکہ یہ لوگوں کے مال میں بڑھ جائے، تو لوگوں کے مال میں تو سود بڑھ جاتا ہے۔ فلا یربو عند اللہ، اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بیماری ہوتی ہیں، کچھ چیزیں صحت کی علامت ہوتی ہیں۔ یہ جو تم سود وغیرہ دیتے ہو یہ بیماری ہیں۔ مثلا ایک آدمی کے جسم پر سوج آ گئی، جسم تو اس کا بڑھ گیا نا، لیکن حقیقت میں بڑا ہے جسم اس کا نہیں، یہ تو بیماری ہے، اس بیچارے سے پوچھو۔ ایک ترجمہ یہ ہے، اس لیے سود وود پر کام نہ کیا کرو۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کوئی چھوٹا اپنے بڑے کو کوئی چیز دیتا ہے، اور نیت کیا ہوتی ہے؟ میں آج اس کو 1000 روپے والی چیز دوں گا نا تو کل یہ مجھے نا پھر بدلے میں 5000 روپے والی چیز دے گا۔ تو یہ بھی شریعت کے اندر منع ہے۔ ایک اور جگہ بھی فرمایا، لا تمنن تستکثر، زیادہ دینے کے لیے مت دو، زیادہ لینے کے لیے مت دو۔ تو وما آتیتم من ربا، اور جو تم دیتے ہو بڑھوتری کے لیے، لیربو، تاکہ بڑھ جائے، فی اموال الناس، لوگوں کے مال میں، ہمیں بدلے میں زیادہ ملے۔ فلا یربو عند اللہ، تو اللہ کی بارگاہ میں بڑھتا نہیں ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے۔
وما آتیتم من زکات، اور جو تم زکوٰۃ ادا کرو، ویسے عطیہ دو، تحفہ دو، تریدون وجہ اللہ، جس سے تم اللہ کی رضا چاہتے ہو، اللہ کا دیدار چاہتے ہو، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، تو یہی لوگ ہیں جن کا پیسہ ڈبل ہوتا ہے۔ اللہ الذی خلقکم، اللہ وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا۔ اچھا تم پیدا ہو گئے، ثم رزقکم، پھر اس نے تم کو رزق دیا، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ هل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء، اے تمہارے معبودوں میں کوئی ایسا ہے جو ان چیزوں میں سے ایک چیز بھی کر سکے؟ جب وہ ایک چیز بھی نہیں کر سکتے تو وہ عبادت کے لائق کس طرح ہوئے؟ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاکی ہے اللہ کو اور وہ برتر ہے، بلند ہے ان سے جو یہ شرک کرتے ہیں، ان کے شرکوں سے اللہ بلند و برتر ہے۔ آج کے حالات بھی اسی کے اندر آ رہے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، فساد ظاہر ہو گیا، بر میں بھی، بحر میں بھی، خشکی میں بھی، سمندر میں بھی، فساد ہی فساد ہے۔ یہ فساد کیوں ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، یہ بدلہ ہے لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کا۔ لوگ جو اپنے ہاتھوں سے کرتوت کرتے ہیں اس کی وجہ سے یہ زمینوں سمندر کے اندر فساد ظاہر ہو گیا ہے۔ آج آپ دیکھیں ہمارے کرتوت کیا ہو گئے ہیں۔ آج صوفی صرف وہ ہے، نیک صرف وہ ہے جس کا داؤ نہیں لگتا، مگر نہ الا ماشاء اللہ جس کا داؤ لگتا ہے کم نہیں کرتا۔ آپ چلے جاؤ نا سائیکل لے کر، بائک لے کر پنکچر لگوانے والے کے پاس، اور اسے کہو نا ذرا چیک کرنا ذرا میرے ٹائر کو کیا ہے، وہ کہے جی 5 پنکچر ہیں، ایک بھی نہ ہو، لگا دے گا وہ۔ تو یہ ہمارے اپنے اعمال ہے جس کی وجہ سے یہ کرونا ورونا یہ بیماریاں یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے۔ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ اللہ ان کو چکھائے ان کے بعض کرتوتوں کی وجہ سے اللہ ان کو عذاب دے، سزا دے، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ ہو سکے تو یہ پلٹ آئیں، اللہ کی راہ کی طرف، توحید کی طرف پلٹ آئیں۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، ایک ہوتا ہے شرک الوہیت میں، کسی اور کو لائق عبادت ماننا اور لوگوں سے ٹھگی لگانا، لوگوں کو تنگ کرنا، یہ بھی شرک فی العمل ہے۔ یعنی اللہ کو سمجھے کچھ نہیں کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا، کہ بھئی کوئی نہیں دیکھ رہا چلو داغ لگا لو، یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، محبوب فرما دیجیے اوے چلو زمین کے اندر چلو پھرو دیکھو، فَانْظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الَّذِینَ مِن قَبْلُ، تو دیکھو کہ پہلے لوگوں کا انجام کیسا تھا۔ کَانَ أَکْثَرُهُم مُشْرِکِین، ان میں سے اکثر مشرک تھے۔ یعنی جب یہ مکہ سے شام کی طرف جاتے تھے تو رستے کے اندر وہ برباد شدہ بستیاں جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا ان کے کھنڈرات موجود تھے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّینِ الْقَیِّمِ، اے اپنا چہرہ سیدھا رکھ، کس کے لیے؟ سیدھے دین کے لیے۔ من قبل ان یاتی یوم، اس دن کے آنے سے پہلے، لا مرد لہ من اللہ، جسے اللہ کی طرف سے ٹلنا نہیں ہے، کوئی اس کو نہیں ٹال سکتا، اللہ سے کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا۔ یومئذ یصدعون، آج دنیا میں
تو لوگ اکٹھے رہتے ہیں، جہنمی بھی جنتی بھی اکٹھے رہتے ہیں، لیکن اس دن الگ الگ کر دیے جائیں گے، جہنمی الگ جنتی الگ۔ من کفر فعلیہ کفرہ، جس نے کفر کیا تو اسی پر وبال ہوگا اس کے کفر کا۔ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ، اور جس نے عمل کیا نیک، فَلِأَنفُسِهِمْ، تو وہ اپنی ہی ذات کے نفع کے لیے یمہدون تیاری کر رہے ہیں، اپنے فائدے کے لیے ہی تیاری کر رہے ہیں۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ، تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دیوے ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اچھے عمل کیے، من فضلہ، اپنے فضل سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ جو ہمارے اعمال قبول فرماتا ہے یہ بھی اسی کا فضل ہے۔ کوئی بندہ اپنے اعمال کے ذریعے جنت میں نہیں جائے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تو حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا وَأَنْتَ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ بھی اللہ کے فضل سے جنت جائیں گے؟ فرمایا میں بھی تو اللہ کے فضل سے ہی جنت میں جاؤں گا نا۔ اس لیے سب کو اللہ کا فضل ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے۔ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ ناشکروں کو پسند نہیں کرتا۔ جو اس کا شکریہ ادا نہیں کرتا اللہ کو کیسے اچھا لگے؟ کھاتے اسی کا ہو، پیتے اسی کا ہو، رہتے اس کی جگہ پر ہو، سارا کچھ اسی کا دیا ہوا استعمال، تو پھر بھی اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ وَمِنْ آیاتِهِ، اللہ کے ایک ہونے کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے، اس کے خالق اور مالک ہونے کی نشانیاں کیا ہیں؟ ان یرسل الریاح مبشرات، کہ وہ بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری دینے والا بنا کر۔ ہوائیں چلتی ہیں نا تو خوش ہو جاتے ہیں بندے، واہ می لگا جی آنا، وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِهِ، اور تاکہ تمہیں اپنی رحمت کا مزہ دیوے، تمہیں اپنی رحمت چکھائے۔ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، اور تاکہ کشتیاں اس کے حکم سے پانی میں چلیں۔ یہ جو کشتیاں چلتی تھیں نا پہلے، پانی کے ذریعے چلتی تھیں یا چپوؤں کے ذریعے آج کل تو مشینی دور آ گیا نا، تو اللہ فرماتا ہے وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، یہ بارشوں کی خوشخبری لے کر بھی ہوائیں آتی ہیں اور تمہاری کشتیاں بھی اللہ کے حکم سے چلتی ہیں۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تاکہ تم اللہ کا فضل یعنی اللہ کا رزق تلاش کرو، سفر کرو، کشتی میں بیٹھو، دور دراز علاقوں میں جاؤ، یہاں کی چیز وہاں بیچو، وہاں کی چیز لا کے یہاں بیچو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، اور بے شک بھیجے ہم نے آپ سے پہلے کئی رسول ان کی قوموں کی طرف۔ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، تو وہ ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے۔ یہاں سے بھی پتہ چلا کہ جتنے رسول آئے ہیں سرکار سے پہلے آئے ہیں، سرکار کے بعد کوئی نبی نہیں، سرکار کے بعد کوئی رسول نہیں، جتنے نبی رسول ہیں وہ کب ہیں؟ سب سرکار سے پہلے ہیں۔ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، تو ہم نے بدلہ لیا مجرموں سے۔ وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، و مولا تیری عظمتوں کے لجپالیوں کے قربان جائیں۔ اللہ فرماتا ہے ہم پر لازم ہے، ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ اللہ پر کون لازم کر سکتا ہے؟ لیکن اللہ خود اپنے آپ پر لازم کر رہا ہے نصر المؤمنین، مومنوں کی مدد کرنا۔ اللہ الذی یرسل الریاح، اللہ ہی وہ ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے۔ ہوائیں آتی ہیں پھر کیا کرتی ہیں؟ فَتُثِيرُ سَحَابًا، بادلوں کو اٹھاتی ہیں۔ فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ، پھر اللہ اس کو پھیلا دیتا ہے آسمان کے اندر، کیف یشاء، جہاں چاہتا ہے۔
بادل آئے، ہوا آئی، بادل ادھر چلے گئے، ادھر پتہ نہیں دنیا کے کس کس حصے میں بادل چلے جاتے ہیں۔ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا، پھر اللہ تعالیٰ جس کو کر دیتا ہے ٹوٹے ٹوٹے، بادلوں کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر فَتَرَى الْوَدْقَ، پھر تو دیکھتا ہے بارش کو، یخرج من خلالہ، ان کے درمیان میں سے برستی ہے۔ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، پھر جب اللہ پہنچاتا ہے اسے جس کے پاس چاہتا ہے اپنے بندوں سے، اذا ہم یستبشرون، تبھی وہ خوشیاں منانے لگتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، یہ کسان بارش نہ ہو تو کتنا پریشان ہوتا ہے، بارش ہو تو خوش ہو جاتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ، اگرچہ بارش کے ان پر اتارے جانے سے پہلے، من قبل ہی، من قبل حاض الوقت، اس وقت سے پہلے، لمبلسین، وہ مایوس تھے، یعنی بارش کے آنے سے پہلے وہ مایوس تھے، خوش نہیں تھے۔ جب بادل آئے تو اب پھر وہ خوش ہو گئے۔ فانظر الی آثار رحمت اللہ، تو دیکھ اللہ کی رحمت کی نشانیوں کی طرف۔ کیف یحیی الارض بعد موتہا، کیسے زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مرنے کے بعد۔ ان ذالک لمحیی الموتى، بے شک وہ مردوں کو زندہ فرمائے گا۔ جو اللہ مردہ زمین کو زندہ کرنے پر قادر ہے نا، وہ ان مردوں کو بھی زندہ فرمائے گا۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہتا ہے کر لیتا ہے۔ ہاں، ہوائیں اللہ کی رحمت بن کر ہی آئیں تو اچھی ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی ہوا جو ہے بڑی گرم آ جاتی ہے، اور کبھی ٹھنڈ اتنی پڑتی ہے، کورا پڑتا ہے، تب بھی کھیتی تباہ ہو جاتی ہے، لو چلے تب بھی کھیتی تباہ ہو جاتی ہے۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا، اور اگر ہم ہوا بھیجیں، فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا، پھر وہ دیکھیں اس کو، کھیتی کو، مصفرہ، زرد، لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، تو وہ ہو جاتے ہیں اس کے بعد نافرمانی کرنے والے، ناشکری کرنے والے۔ اوے بیڑا غرق ہو گیا، مارے گئے، لٹے گئے، ٹھیک ہے صبر کرو، اللہ تعالیٰ کی پہلے بھی اللہ دیتا تھا، اب اللہ کسی اور طرف سے دے دے گا۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، بے شک آپ مردوں کو نہیں سناتے، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، اور نہ ہی آپ سناتے ہو بہروں کو آواز۔ اور پھر اس حالت میں اذا ولوا مدبرین، جب کہ وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں، پاس کھڑے ہوں تو چلو پھر بھی امکان ہے کہ اس کو سنایا جا رہا ہو، کو جو بھاگ جائے تو پھر اس کو کون سنا سکتا ہے۔ یہ مسئلہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے۔ ایک ہوتا ہے مردوں کا سننا، ایک ہوتا ہے مردوں کو سنانا۔ اب میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہو، تو آپ کے کانوں تک میری آواز کون پہنچا رہا ہے؟ اللہ، کہ میں پہنچا رہا ہوں؟ نہیں، میں نہیں پہنچا رہا، میں تو صرف بول رہا ہوں، میری بات سناتا آپ کو اللہ ہے۔ اسی طرح مردوں کو نبی کریم علیہ السلام کی یہ شان نہیں کہ وہ کچھ چیز خلق کریں، خالق اشیاء اللہ تعالیٰ ہے، اسی طرح خالق سماعت بھی اللہ تعالیٰ ہے، نبی کریم علیہ السلام نہیں۔ محبوب آپ کا کام ان کو سنانا نہیں، ان کو سناتا اللہ ہے، اللہ سناتا ہے، وگرنہ اللہ کے سنانے سے مردے سنتے ہیں۔ جس طرح کہ پچھلی بار میں نے آپ کے سامنے قرآن کی وہ آیت بھی پڑھی تھی، 4 مردہ پرندوں کو ابراہیم علیہ السلام نے پکارا تھا کہ نہیں پکارا، تو انہوں نے سن لیا۔
تو جو اللہ ابراہیم علیہ السلام کی آواز ان پرندوں کو سنا سکتا ہے جن کا جسم سلامت نہیں، جن کا جسم ایک جگہ محفوظ نہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہوا پڑا ہے کہ ایک جگہ کوئی ٹکڑا ایک جگہ، جب اللہ تعالیٰ کٹے پھٹے یہ پرندوں کو ابراہیم علیہ السلام کی آواز سنا سکتا ہے تو وہ اللہ بڑا قادر ہے، وہ مردوں کو بھی سنا سکتا ہے۔ یعنی خلاصہ کیا نکلا، ان مردوں کو بھی سناتا ہے تو اللہ۔ یہاں مردے ان کو کہا گیا ہے جو ایمان نہیں لاتے، اور یہاں سما کا معنی ہے منوانا۔ محبوب آپ ان مردوں کو نہیں منواتے، منواتا کون ہے؟ اللہ۔ ایمان کون دیتا ہے؟ اللہ۔ وما انت بہاد العمی عن ضلالتہم، اور محبوب آپ اندھوں کو ہدایت دینے والے تو نہیں ہیں ان کی گمراہی سے۔ جو اندھا ہے جس کو نظر ہی نہیں آتا وہ کیسے چلے گا رستے پر؟ اور یہ تو دل کے اندھے ہیں۔ ان تسمعوا، ہاں اگر آپ سناتے ہیں تو کس کو؟ الا من یؤمن بآیاتنا، مگر اس کو جو ہماری آیتوں کو مانتا ہے، فہم مسلمون، پس وہ مسلمان ہیں۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے کمزوری سے، ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر بنایا اس نے کمزوری کے بعد طاقت، تمہیں طاقت بخشی۔ بچہ پیدا ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے، نہ وہ کسی جگہ آ سکے نہ جا سکے، کمزور، پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر طاقت پیدا کرتا جاتا ہے، گبرو جوان طاقتور بن جاتا ہے۔ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، پھر اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے طاقت کے بعد کمزوری بھی اور بڑھاپا بھی۔ یخلق ما یشاء، جو چاہے بناتا ہے، وہو العلیم القدیر، اور وہی علم والا ہے، قدرت والا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم قسمیں کھائیں گے، مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، اسی تے ایک منٹ بھی نہیں ٹھہرے ہوتے، ایک گھنٹہ بھی نہیں ٹھہرے، مَا لَبِثُوا، نہیں رہے وہ، غیر ساعہ، سوائے ایک گھڑی کے۔ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ، اسی طرح ان کو الٹا کیا جائے گا، اسی طرح ان کو الٹا کیا جائے گا۔ وقال الذین اوتوا العلم والایمان، اور کہیں گے وہ لوگ جن کو علم دیا گیا اور ایمان دیا گیا، لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث، بے شک تم رہے ہو اللہ کے لکھے ہوئے میں، کہ کیا کتنی عرصہ رہو گے؟ الی یوم البعث، قیامت کے دن تک، اٹھنے کے دن تک۔ فہذا یوم البعث، پس یہ ہے اٹھنے کا دن۔ وَلَٰكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، لیکن تم نہیں جانتے تھے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ، پر اس دن نئی نفع دیوے گی ظالموں کو ان کی معذرت، بڑی معافیاں مانگیں گے، یا اللہ معاف کر دے، معذرت کریں گے، لیکن اس دن کی معافی انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ہی ان کو منوایا جائے گا۔ آج تو اللہ کہتا ہے نا، مان جا، مان جا، چل مان جا، کر لے توبہ، آ جا ہماری بارگاہ کی طرف۔ اس دن وہ کہیں گے یا اللہ ہمیں بھیج واپس تاکہ ہم وہاں تیری اطاعت کریں۔ نہیں، آج نہیں تم کو منوایا جائے گا۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور بے شک ہم نے بیان فرمائی ہیں لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں۔ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآیَةٍ، اور اگر آپ ان کے پاس کوئی آیت لے کر آؤ، کوئی نشانی لے کر آؤ، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو ضرور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ، اے تم تو جھوٹے ہو، نہیں ہو تم مگر باطل پر۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگاتا ہے جو نہیں جانتے۔ فَاصْبِرْ، صبر کیجئے، إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے۔ وَلَا
لَيَصُفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، اور آپ کو یہ خفیف کر کے نہ رکھ دے وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے۔ محبوب ان کے پیچھے مت لگنا، ان کی باتیں مت ماننا، وگرنہ یہ آپ کو عزت مند نہیں رہنے دیں گے۔ تو یہ اصل میں نام سرکار کا ہے، خطاب ہمیں ہے، اوے کافراں دی گل نہ مننا نہیں تے تانوں ذلیل کر کے رکھ دیں گے۔ الحمدللہ سورۃ روم بھی مکمل ہوئی، اب سورۃ لقمان شروع ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ جیسا کہ میں پہلے بار بار عرض کر چکا ہوں کہ یہ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے، ان کا معنی اللہ جانتا ہے، یا اللہ کی عطا سے اس کے محبوب علیہ السلام جانتے ہیں، یا وہ جانتا ہے جس کو بارگاہ نبوت سے فیضان ملتا ہے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں، ہدن ہدایت ہے، ورحمۃ للمحسنین، اور احسان کرنے والوں کے لیے سراپا رحمت ہیں۔ یہ محسن کون ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر پکا یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں کامیاب۔ ومن الناس من یشتری لہو الحدیث، اور کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو خریدتے ہیں لہو الحدیث، یہ غلط باتیں کرنے والی چیزیں، فضول باتیں کرنے والی چیزیں، وہ جو آلات موسیقی ہوتے ہیں وہ خریدتے ہیں تاکہ ان آلات موسیقی کے ذریعے گانے گائے جائیں۔ یہ ساری چیزیں جتنی ہیں نا، بکواسیات، سب اس کے اندر داخل ہیں۔ یہ کیوں خریدتے ہیں؟ لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم، تاکہ وہ گمراہ کریں اللہ کی راہ سے بغیر علم کے، پتہ ہے کوئی نہیں۔ اور وہ یہ سارا جو کچھ آج کل موبائل پر ہوتا ہے، یہ کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ اللہ کی راہ سے روکا جائے، نماز مسجد کی طرف جانے نہ دیا جائے۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اسے ہنسی مذاق بنایا جائے۔ اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آیاتنا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا، اور جب تلاوت کی جاتی ہیں ان پر ہماری آیتیں تو یہ تکبر کے ساتھ منہ پھیر لیتے ہیں۔ کأن لم يسمعها، گویا کہ سنے ہی نہیں۔ کأن فی اذنیہ وقرا، گویا کہ ان کے کانوں میں ثقل ہے۔ اس طرح انگلیاں دیو نا کانوں دے اندر یا کوئی چیز ڈال لو تو سنائی کچھ نہیں دیتا۔ فبشرہ بعذاب علیم، تو محبوب دے خوشخبری انہاں نوں دردناک عذاب دی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات النعیم، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کے لیے چین والے باغات ہیں، نعمتوں والے باغات ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ ہے سچا، وہو العزیز الحکیم، اور وہی ہے عزت والا حکمت والا۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، اس نے آسمانوں کو بنایا ہے ایسے ستونوں کے بغیر جو تمہیں نظر آئیں۔ نظر ہی نہیں آتے ستون، یہ معنی بھی ہے، نظر آنے والے ستون نہیں ہیں یہ۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور اس نے ڈالا ہے زمین میں لنگروں کو۔ جہاز ویسے تو بحری جہاز وہ تو ایسے اچکولے کھاتا رہتا ہے نا، تو زمین بھی پہلے ایسے اچکولے کھاتی رہتی تھی، تو اللہ نے پہاڑ بطور لنگر یہاں گاڑ دیے۔ ان تمید بکم، کہ کہیں یہ اللہ تمید بکم، کہیں تمہیں لے کر کسی طرف جھک نہ جائے۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور بکھیر دیے اس زمین کے اندر اس نے ہر قسم کے جانور۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے اتارا آسمان سے پانی۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا، پھر ہم نے اگایا اس زمین میں من کل زوج کریم، ہر عمدہ کھانے کا جوڑا، من کل، ہر قسم کے پھل سبزیاں ہم نے اس میں اگائیں۔ ھذا خلق اللہ، یہ ہے اللہ کی تخلیق۔ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، ذرا مجھے بھی دکھاؤ نا ان بتوں نے کیا بنایا ہے، میں نے تو جو بنایا میں بتا رہا ہوں۔
بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ ظالم کھلی گمراہی میں ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور بے شک ہم نے عطا فرمائی لقمان کو حکمت، ان اشکر للہ، کہ اللہ کا شکر ادا کر۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، تو جو شکریہ ادا کرتا ہے وہ شکریہ ادا کرتا ہے اپنے نفع کے لیے۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جس نے ناشکری کی بس اللہ کو تو اس کی پرواہ کوئی نہیں ہے نا، اللہ غنی ہے، بے پرواہ ہے، غیر محتاج ہے، کسی کا محتاج نہیں، حمید، سب تعریفیں اسی کے لیے ہیں، سراہا گیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور جب فرمایا لقمان نے اپنے بیٹے کو، وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ اس کو نصیحت کر رہے تھے، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے تاکید فرمائی انسان کو اس کے والدین کے بارے میں کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن، اس کی ماں نے انسان کو اٹھایا کمزوری پر کمزوری میں۔ بچہ جب ماں کے پیٹ میں آتا ہے تو اس وقت ماں کو نکاہت محسوس ہوتی ہے، جوں دن گزرتے جاتے ہیں ماں کی نکاہت بڑھتی جاتی ہے، بچے کا بوجھ بڑھتا جاتا ہے۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور اس کا دودھ چھڑانا ہے 2 سال میں، 2 سال تک لگاتار ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے۔ ان اشکر لی ولوالدیک، تو اب جس نے اتنی تیرے لیے محنت کی ہے اس کا بھی شکریہ ادا کر، اور اس سے پہلے اس کا شکریہ ادا کر جس نے تیرے لیے ماں بنائی، جس نے تیرے لیے باپ بنایا۔ الی المصیر، میری طرف ہی لوٹ کے آنا ہے۔ ٹھیک ہے، ماں باپ کی خدمت تو کرنی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اگر وہ تجھ پر محنت کریں، کوشش کریں کہ تو اور میں اللہ کے ساتھ شریک بنائے اس کو جس کا تجھے علم نہیں، فَلَا تُطِعْهُمَا، خبردار یہ بات ان کی نہیں ماننی، لیکن وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، تو نے ان کے ساتھ دنیا میں اچھا ہی سلوک کرنا ہے۔ ماں باپ اگر گناہ پر ابھاریں، آمادہ کریں، ان کی یہ بات نہیں ماننی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ڈنڈا پکڑ کے ماں باپ کو تو مارنا شروع کر دے، نہ، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف تک نہیں کہنا، لیکن لا طاعۃ لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ وَاتَّبِعْ سَبِیلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور اس کی راہ پر چل جو میری طرف رجوع کرتا ہے۔ جو بندہ اللہ کی راہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کی راہ چلتا ہے، ہمیں حکم ہے کہ اس کی اتباع کریں، اس کی اتباع کریں۔ جو صوفیاء واقعی صوفیاء ہیں، جو اولیاء اللہ واقعی اولیاء اللہ ہے، شریعت پر قائم ہیں، شریعت پر عمل کرتے ہیں۔ تو نے جنت جانا ہے، تیرے پاس علم نہیں تو کسی اللہ والے کو دیکھ، اس کے رستے پر چلتا جا تو اللہ تک پہنچ جائے گا تو۔ ثم الی مرجعکم، پھر تم نے میرے پاس ہی آنا ہے، فانبئکم بما کنتم تعملون، تو میں تمہیں بتاؤں گا جو تم کرتے تھے۔ یا بنی، اے میرے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اگر رائی کے ایک دانے جتنی چیز بھی ہوگی نا، خردل فتکن فی صخرۃ، پھر وہ ہو کسی چٹان پر، رائی کے دانے جتنی چھوٹی سی چیز چٹان میں ہو، او فی السماوات، یا آسمانوں میں کہیں ہو، او فی الارض، یا زمین میں ہو، یأت بہ اللہ، اللہ اس کو لے کر آئے گا، تیرا وہ عمل ضائع نہیں جائے گا۔ گناہ ہو تو وہ بھی رہے گا، نیکی ہو تو وہ بھی رہے گی۔ ان اللہ لطیف خبیر،
بے شک اللہ تعالیٰ لطیف ہے، خبردار ہے، لطیف ہے، باریکیوں کو جاننے والا ہے۔ یا بنیا، اے میرے بیٹے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کر، وامر بالمعروف، اور اچھی بات کا حکم دے، ونہا عن المنکر، اور بری بات سے روک۔ منکر ہر وہ چیز ہے جو ہر مذہب کے اندر بری ہے۔ یہ ٹھگی، یہ فراڈ، یہ جھوٹ، یہ سارے کیا ہیں؟ منکرات ہیں۔ ہر مذہب والے اس کو منکر کہتے ہیں۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور اگر تجھے کوئی مصیبت آئے تو اس پر صبر کر، باں باں نہ کریں، روڑا نہ پائیں، ہو گیا اللہ کی طرف سے آ گیا، صبر کر، استقامت سے اپنے کام میں ڈٹا رہے۔ ان ذالک من عزم الامور، بے شک یہ ہمت والے کام ہیں، باہمت لوگ یہ کرتے ہیں۔ ولا تسعر خدک للناس، اور لوگوں کے لیے نا اپنا یہ رخسار ٹیڑھا نہ کر، بات کرتے وقت ایسے مت کر۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور نہ ہی زمین میں اکڑ کے چل، نہ۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا ہر متکبر کو، فخر کرنے والے کو۔ وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اور اپنے چلنے میں بھی درمیانی چال چل، نہ ہی بہت آہستہ کہ دوسرا تیرے ساتھ چلنے والا انجی سے آوازار ہو جائے، اور نہ ہی بہت تیز، باوقار میانہ چال۔ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اپنی آواز کو پست رکھ، چیخا نہ مار۔ دیکھو اگر بلند آواز سے بولنا یہ اچھی بات ہوتی تو گدھے کی آواز کو اچھا سمجھا جاتا۔ اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، بے شک سب آوازوں میں سے بری آواز کس کی ہے؟ کھوتے کی، گدھے کی آواز بری، اس لیے بہت زور سے بھی مت بول۔ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مسخر کیے ہیں تمہارے لیے وہ چیزیں جو آسمانوں میں ہیں، وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو زمین میں ہیں، وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، اور بہا ڈالی تم پر اس نے اپنی نعمتیں، ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ علم، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کے معاملے میں جھگڑا کرنے لگتے ہیں، نہ کوئی علم ہے، ولا ہدن، نہ ہدایت ہے، ولا کتاب منیر، نہ ان کے پاس کوئی روشن کتاب ہے۔ خام خواہ اللہ کے بارے جھگڑا شروع کر دیں گے، اللہ ہے ہی نہیں، جس طرح کہ آج کل کے لبرل لوگ جو ہیں ملحدین یہ کر رہے ہیں۔ اذا قیل لہم اتبعوا ما انزل اللہ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے اوے پیروی کرو اس کی جس کو اللہ نے اتارا ہے، قالوا، وہ کہتے ہیں نا، بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، بلکہ ہم تو اتباع کریں گے اس کی جس پر ہم نے اپنے پیو دادا کو پایا ہے۔ اولو کان الشیطان یدعوہم، اگرچہ شیطان ان کو بلاتا ہو، الی عذاب السعیر، جہنم کے عذاب کی طرف۔ ومن یسلم وجہہ الی اللہ، اور جو جھکا دے اپنے چہرے کو اللہ کی طرف، وہو محسن، اور وہ ہو نیکوکار، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے بڑی مضبوط گرہ کو تھام لیا ہے، بڑے مضبوط حلقے میں اس نے اپنا ہاتھ ڈال دیا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اللہ اور اللہ ہی کی طرف ہے سب کاموں کا انجام، ہر کام کی انتہا تو اللہ تک ہی۔ وَمَنْ كَفَرَ، اور جو کفر کرے، فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ، تو محبوبہ اس کا کفر تمہیں غمگین نہ کرے۔ کوئی نہیں مانتا نہ مانے، جائے جہنم کھائے خسمانو۔ الینا مرجعہم، ہماری طرف ہی انہوں نے لوٹ کے آنا ہے، فننبئہم بما عملوا، پھر ہم ان کو بتائیں گے جو انہوں نے کیا تھا۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے سینوں کی باتوں کو بھی۔ نمتعہم قلیلا، تھوڑا سا انہیں دیں گے ہم برتنے کے لیے۔ ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، پھر سخت عذاب کی طرف ان کو کھینچ کر لے جائیں گے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اور اگر تم ان سے پوچھو، بتاؤ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ، تو ضرور کہیں گے اللہ، اللہ نے۔
قل الحمدللہ، تم کہو الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر ان میں سے نہیں جانتے۔ للہ ما فی السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، سب کا مالک اللہ ہے۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، حمید وہ سراہا ہوا ہے، بے نیاز ہے۔ وہ حدیث شریف میں نے سنائی تھی پہلے بھی آپ کو، کہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے اگر ساری دنیا والوں کے دل سب سے خبیث ترین دل پر ہو جائے شیطان، تو اللہ کی اسٹیٹ میں سے ذرہ بھی فرق نہیں پڑتا، اور اگر سب کے دل سب سے پرہیزگار کے دل جیسے ہو جائیں تو پھر بھی اللہ کی اسٹیٹ میں ایک ذرے کا اضافہ نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کوئی محتاج تھوڑی ہے ہماری نیکیوں کا، یا اس کو فرق پڑتا ہے ہمارے گناہوں کی وجہ، نہ، یہ جو ہم کرتے ہیں اپنے فائدے کے لیے، وہ تو بے پرواہ ہے، وہ غنی ہے، غنی عن العالمین، کسی کی اس کو پرواہ نہیں، سب پر اس کا کرم ہے، سب پر اس کا فضل ہے۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، اے اللہ تعالیٰ کے علم کو ما کان اور ما یکون میں ناپنے والو، پہلے وہ آیت سنی تھی نا 15ویں پارے کی، کہ اگر سارا سمندر جو ہے پانی ان کی سیاہی بنا لی جائے، اللہ کی شانیں ختم نہیں ہوتی۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگر ہم اتنی سیاہی پھر بنا لیں۔ اب یہ دوسری آیت ہے، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، اور اگر زمین میں جتنے درخت ہیں سب کی کلمیں بن جائیں، وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ، اور سمندر اس کی سیاہی بن جائے، مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ، اور اس سمندر کے بعد 7 سمندر اور کی سیاہی بن جائے، ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کی شانیں نہیں ختم ہوں گی۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ عزت والا ہے، حکمت والا ہے۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ ان اللہ سمیع بصیر، اور تم کیا سمجھتے ہو اللہ کوئی معمولی چیز کا نام ہے؟ تم ساری کائنات کا بنانا، ان کو مارنا، پھر ان کو اٹھانا، اللہ کے لیے ایسے ہے جیسے ایک آدمی کا بنانا۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ کہاں ایک آدمی، ہمارے لیے تو ہے نا، ایک چیز، ایک روٹی لا لی لانگری نے تنور تے تو 50 لانیاں تو سوکھیاں نے دیکھ سوکھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے تم سب کا بنانا، ایک ہی کا بنانا اللہ۔ الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ داخل کرتا ہے رات کو دن میں، ویولج النہار فی اللیل، اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں۔ اب دن ہے نا، آہستہ آہستہ یہ دن کہاں داخل ہو جائے گا؟ رات میں، پھر رات آئے گی، رات آہستہ آہستہ دن میں داخل ہو جائے گی۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اس نے کنٹرول میں رکھا ہے سورج کو اور چاند کو، کُلٌّ یجری، ہر ایک چل رہا ہے، الی اجل مسمى، ایک مقررہ مدت تک۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خبیر، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو سب پر خبر رکھتا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، یہ اس لیے کہ بے شک اللہ ہی حق ہے، اللہ ہی سچ ہے۔ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ، اور بے شک جس کی طرف اس کے علاوہ تم بلاتے ہو نا، ان بتوں کی طرف، وہ باطل ہیں سب۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی بڑا بلند ہے، بڑا بہت بڑا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ لِيُرِيَكُم مِّن آيَاتِهِ، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ بے شک کشتی چلتی ہے سمندر میں اللہ کے فضل سے، تاکہ تمہیں دکھائے وہ اپنی کچھ نشانیاں، اور سمندر میں جب جاتے ہو تو نشانیاں تو نظر آتی ہیں نا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، بے شک اس میں
یعنی سمندر میں کشتیوں کا جو چلنا ہے نا، اس میں کئی نشانیاں ہیں، لِكُلِّ صَبَّارٍ شکور، ہر بڑے صبر کرنے والے کے لیے اور شکر کرنے والے کے لیے۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ، سمندر میں سفر کرتے ہوئے جب ڈھانپ لے وے ان کو موج، موج آتی ہے نا، کالظلل، جس طرح کے سائے ہوتے ہیں نا، سائبان، پھر دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پھر وہ اللہ کو پکارتے ہیں دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، عقیدے کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ فلما نجاہم الی البر، پھر جب اللہ تعالیٰ ان کو نجات دیتا ہے خشکی کی طرف، فمنہم مقتصد، تو پھر ان میں سے کوئی درمیانے راہ پر رہتا ہے، راہ اعتدال پر رہتا ہے۔ وما یجحد بآیاتنا الا کل ختار کفور، اور ہماری نشانیوں کا انکار نہیں کرتا مگر ہر بڑا بے وفا کفور ناشکرا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، واخشوا یوماً، اور اس دن سے ڈرو، لا یجزی والد عن ولدہ، جس دن کوئی والد اپنے پتر کے کام نہیں آئے گا، ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، نہ ہی کوئی بچہ، کوئی بیٹا کام آئے گا اپنے والد کے کچھ۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے۔ جب دیکھیں باپ اور بیٹے کا تعلق بڑا گہرا ہوتا ہے، اتنا تعلق اور کسی کا گہرا نہیں ہوتا۔ جب بیٹا باپ کا نہیں بن سکے گا، باپ بیٹے کا نہیں بن سکے گا، تو اور یہ بت کس طرح کسی کے بن سکیں گے؟ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو تمہیں یہ دنیا کی زندگی ہرگز دھوکہ نہ دے وے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور ہرگز تمہیں اللہ کے حلم پر دھوکہ نہ دے وے فریبی۔ اللہ بڑا حلیم ہے، وہ نہیں نہ پکڑ رہا تو کہیں تجھے شیطان دھوکہ نہ دے وے۔ فریبی ہے نا یہ شیطان، کچھ نہیں ہوندا، اینا ورگ لنگ گئے نے، کتنے ہزار سال لنگ گئے نے، سنی جا رہے ہیں عذاب آنا ہے، عذاب آنا ہے، آیا تے ہے نہیں، آیا تے ہے نہیں۔ تو یہ اللہ کا حلم ہے، اس پر تم فریب میں نہ آنا۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، مسئلہ علم غیب میں پہلے تفصیل سے بیان کر چکا ہوں۔ اتنا ماننا تو ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کا کچھ محبوب علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے، اتنا ماننا ضروری ہے۔ جو نہیں مانتا بے ایمان ہو جاتا ہے۔ دیکھیں کیوں؟ جبریل بھی غیب ہے، وحی بھی غیب ہے، اور اگر بندہ کہے نبی تو غیب جانتے ہی نہیں، تو کیا مطلب ہے؟ وہ بندہ دعویٰ کر رہا ہے کہ نبی نہ جبریل کو جانتے ہیں نہ وحی کو جانتے ہیں، تو ایمان گیا نا، تو وہ نبوت کا منکر ہو گیا نا۔ اس لیے اتنا تو جاننا ضروری ہے، لیکن وہ اللہ کا کچھ ہے، ہمارا نہیں کچھ ہے کہ ساڑھے نال تھوڑا نہیں۔ اللہ کا علم تو دیکھ لیا نا، 8 سمندر، ان سمندروں کی سیاہی بن جائے، سارے درختوں کے قلم بن جائیں، اللہ کی شانیں تو پھر ختم نہیں ہوتی، اللہ کی شانیں ختم نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کی تو شان اتنی بلند و بالا ہے۔ ہاں، اس کے بعد پھر علماء اہل سنت کا آپس میں اختلاف ہوا، یہ ماننے کے بعد کہ اللہ نے نبی پاک کو غیب کا علم دیا ہے، پھر آگے اختلاف ہوا۔ کچھ علماء اہل سنت نے کہا ہاں غیب کا علم تو دیا ہے، لیکن خمس کا نہیں دیا، 5 چیزوں کا علم نہیں دیا۔ اور اکثر علماء اہل سنت نے کہا کہ قیامت کا علم نہیں دیا، کہ کس تاریخ کو کتنے بج کر کتنے منٹ پر قیامت آئے گی، یہ تاریخ اللہ نے نہیں بتائی۔ کچھ نے اس سے بھی اختلاف کیا۔ یاد رکھ لیجئے گا، میں بار بار دہرا رہا ہوں، ہماری عادت بن گئی ہے، ذرا سا کسی نے اختلاف کیا تو فٹ کافر، نہ، یہ بھی اہل سنت کا آپس میں اختلاف ہے۔
ان میں سے کوئی گستاخ رسول نہیں بن جاتا۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں یہ بھی اہل سنت کا آپس میں اختلاف ہے۔ اچھا، جو حضرات علوم خمسہ نہیں مانتے ان کی سب سے بڑی دلیل یہ آیت ہے جو اب آ رہی ہے، ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم۔ وہ کہتے ہیں دیکھ لو قرآن میں صاف لکھا ہے اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم۔ جب اللہ ہی کے پاس ہے پھر کسی اور کے پاس ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اچھا، یہاں ان کو غلطی لگی ہے، یہ اللہ ہی کے پاس ہے کسی اور کے پاس نہیں، یہاں سے عطا کی نفی کیسے بنی؟ دیکھیے بالکل اسی طرح کی آیت ہے، نکالیے 9واں پارہ سورۃ انفال آیت نمبر 28 نکالیے ذرا، ان اللہ عندہ اجر عظیم، نکل آئی آیت، ان اللہ بالکل اسی طرح ہے، ان اللہ عندہ علم الساعہ، اسی طرح ان اللہ عندہ اجر عظیم، کہ بے شک اللہ ہی کے پاس ہے اجر عظیم۔ تو کیا اللہ اجر عظیم نہیں دیتا کسی کو؟ عطا کی نفی تو نہیں ہے نا، وہ ذرا عطا والی آیت کی دکھا دیجیے، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے تیار کی ہوئی ہے بخشش اور اجر عظیم۔ ادھر ہے کہ اجر عظیم اللہ ہی کے پاس ہے، کیا مطلب ہے؟ اجر عظیم بھی اصل مالک اللہ ہے، وہ عطا کرے گا، اور قیامت کا علم بھی اللہ ہی کے پاس ہے، جسے چاہے عطا کر دے، عطا کی نفی یہاں نہیں ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث، اور وہی اتارتا ہے بارش کو، بارش کو وہی اتارتا ہے، ہم کب کہتے ہیں کہ کوئی اور اتارتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، جو کچھ رحموں میں ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کوئی جان نہیں جانتی کہ وہ کل کیا کمائے گی، کل کیا ہوگا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کس زمین میں مرے گی۔ ان اللہ علیم، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ اچھا، علیم کے فوراً بعد فرمایا خبیر، خبر رکھنے والا ہے۔ کیا فرق ہوا؟ علیم کا معنی جاننے والا، خبیر کا معنی خبر رکھنے والا، تو کوئی فرق تو ہونا چاہیے نا۔ اللہ کا کلام لغو نہیں ہوتا، اللہ کا کلام بے فائدہ نہیں ہوتا۔ تو ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیرات احمدیہ میں لکھا ہے خبیر مخبر کے معنی میں ہے، ان اللہ علیم، بے شک اللہ جاننے والا ہے اور جس کو چاہے خبر دینے والا ہے، جس کو چاہے خبر دینے والا ہے۔ ہاں، سب کچھ اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو بہت کچھ بتایا ہوا ہے۔ وہ یاد نہیں، حضرت عمر ارشاد فرماتے ہیں بدر کی لڑائی سے ایک رات پہلے سرکار تشریف فرما ہوئے، چھڑی ہاتھ میں تھی، فرمایا ھذا مصرع فلان، ایتھے ابو جہل دی لاش ڈگے گی، ھذا مصرع فلان، ایتھے فلانے کافر دی لاش ڈگے گی۔ جب جنگ ختم ہو گئی، حضرت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم ایک سوتر دا فرق بھی نہیں سی آئے۔ اور اصل میں اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو بتلا دیتا ہے، بتلاتا ہے۔ میں تو اکثر سوچا کرتا ہوں ہمارا اور ان منکروں کا جھگڑا سرکار کی عظمت پر نہیں ہے، اللہ کی عظمت پر ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ سخی ہے، جواد ہے، کریم، وہ کہتا نہیں اللہ کنجوس ہے، اللہ کسی نے دیندہ کچھ نہیں۔ بھی اللہ سخی ہے، ساری کائنات کو وہ کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، تو اپنے محبوبوں کو بھی شان وہی عطا فرما رہا ہے۔ الحمدللہ، سورۃ لقمان ختم۔